انبیاء علیہ السلام میں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نمرود کے دور میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات ہستی میں جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو خالق کی کائنات نے فرمایا پیارے ابراہیم، عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا کھل کر تبلیغ کرو، اعلان کر دو لوگوں کے سامنے میری وحدانیت اور اپنی رسالت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کیسے تبلیغ شروع کی؟ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزرا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلا مکھلا گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ گفتگو کی تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا، اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تو نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا، ان سے منہ پھیرا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور زمانہ دراز تک اپنے سے بے وطن کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ تو سامعین ذی شام، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزرا بہت بڑا کاریگر تھا، اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت بازار میں بہت اعلیٰ قیمت سے بکتے تھے۔ ایک دن اس نے کچھ بت تیار کیے، چند بت اپنے بیٹے کو دیے کہ جا کے بازار میں بیچ آؤ، اور ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن میں رسی ڈالی اور اس کو یوں گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور ہنس کر چلے جاتے ہیں، مذاق شاید کہ یہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آوازیں بھی لگا رہتے ہیں کہ یہ خرید لو، نہ کچھ نفع دیتا ہے نہ ہی کچھ نقصان دیتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب میں اس کو گھسیٹوں گا تو اس کی عزت خراب ہوگی، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک گلی میں جا رہے ہیں تو ایک مائی بوڑھی نے آواز دی اور کہا کہ اے ابراہیم، تو اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی تمہارے باپ، تمہارے چچا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں، ان سے کیا کام پڑ گیا؟ کہنے لگی کہ میں ان سے ایک بت، ایک معبود، ایک خدا خریدنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ ہی سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ تو کہنے لگی اس لیے کہ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ تمہارے پہلے معبود کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی اس کو رات چور لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تجھے حقیقی معبود نہ بتاؤں؟ میں تجھے حقیقی معبود نہ بتاؤں؟ فرمایا تجھے میں ایسا خدا نہ بتاؤں کہ جب تم مصیبت میں ہو تو تمہیں چھٹکارا عطا کرے، جب تم پکارو تو تمہاری پکار سنے، جب تم بیمار ہو تو تمہیں صحت عطا کرے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئی، شک ہو گئی، اس کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا اور سوچنے لگی اس کی قسمت کا ستارہ کیسے جاگا، اور سوچنے لگی اور ارد گرد دیکھنے لگی، کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے معبود کے لیے تو بہت بڑا تحفہ چاہیے، بہت بڑی قیمت چاہیے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں ایسے معبود کو کیسے تحفہ دے سکوں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا مائی پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ معبود کسی تحفے اور تحائف کا محتاج نہیں، فرمایا پس اس کی رحمت تو ایک کلمے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مائی جب متوجہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی پڑھو، تو مائی نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، دین ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی میں داخل ہو گئی مائی۔ تو سامعین ذی شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کو سارا دن ذلیل و خوار کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، شام کے وقت جب گھر واپس پہنچے تو آزرا آپ کا چچا کہنے لگا ابراہیم تمہارے بھائی حالانکہ بازار میں بتوں کو
اچھی قیمت سے فروخت کر کے آئے ہیں، لیکن تم اس کو فروخت نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا بازار میں آج کل تمہارے بتوں کا مندہ ہے۔ آزرا کہنے لگا نہیں بھتیجے، ہمارے بازار کے کچھ اصول ہیں کہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، بعد میں وہ بکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا۔ اللہ قرآن میں نقل فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اور کہنے لگے چچا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے چچا جو نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی سنتا ہے اور نہ تجھ کی کسی مصیبت میں مدد کرتا ہے تو میں اس کو بچا سکتا ہے، میں اس کی کیسے تعریف کروں۔ جب آزرا نے یہ سنی گفتگو تو لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جب کوئی بات نہ رہی تو کہنے لگا ابراہیم اگر تم سچے ہو، یہ میرے سامنے جتنے بھی معبود اور بت کھڑے ہیں اگر تمہارے خدا کی وحدانیت کی، تمہاری رسالت کی گواہی دے دیں تو میں بھی تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دستے بددعا اٹھائے، خالق کی کائنات کی رحمت جوش میں آئی، جتنے بھی بت سامنے سن سب نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میرا رب جس کو پسند کرتا ہے اسے ایمان عطا فرماتا ہے، جس کو نہیں پسند کرتا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔